اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک میرے ذہن میں ہے اس مسئلے میں دلائل خاص کی وجہ سے، خاص روایات کی وجہ سے بے ہوش کے سلسلے میں احکام صادر ہوئے. یعنی وہ انسان جو بے ہوش ہے وہ سویا نہیں ہے، بے ہوش ہے. جس طرح نیند ایک الگ چیز ہے اور بے ہوشی الگ چیز ہے، اسی طرح احکام بھی اس کے الگ ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اس کے سلسلے میں اجماع بھی ہے علماء کا کہ اس کا احکام بالکل الگ ہے. دیکھیے، ہم موضوع خمس کے اندر یہ فائدہ ہے، اور حضرت نے کہا کہ ہر دن کے فائدے پہ خمس ہے. یعنی کسی بھی طرح سے فائدہ حاصل ہو. اب اگر اس کو فائدہ کہتے ہیں تو اس پہ خمس ہے، اگر فائدہ نہیں ہے تو خمس نہیں ہے. مثلا ایک شہر ہے، ایک پیسہ مثال کے طور پر اسی طرح سے معاملہ ہے، معاملہ یعنی آپس میں خرید و فروخت کسی اور پیسے کی طرح سے، اور ایک دوسرے پیسے کو استعمال کرتا ہے تاکہ اس کے اندر چینجز جو ہے وہ نہیں ہوتے زیادہ، تو یہ الگ الگ ہے. تو اصل یہ ہے کہ جس معاملے جو آپس میں لوگ لین دین کرتے ہیں اس پیسے میں اگر فائدہ حاصل ہوا ہے تو اس کے اوپر خمس ہے، وہ الا نہیں ہے. لہٰذا اگر کوئی انسان کسی ایسے پیسے سے معاملہ کرتا ہے جو رائج نہیں ہے اس علاقے میں، تو پھر اور اس کو بعد میں چینج کر کے اپنے علاقے کے لحاظ سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے یا نقصان کو کم کرنا چاہتا ہے، تو بہرحال یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن دونوں میں اگر فائدہ ہے تو خمس واجب ہو جائے گا. دیکھیے، مال کے سلسلے میں اس میں کہتے ہیں قسم کافی ہے مال کے سلسلے میں، تو یہ شریعت نے اجازت دی ہے. باقی میں شاید نہیں ہو، اس لیے شریعت نے ذکر نہیں کیا. اس طرح بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر مال میں قسم کھائے کوئی شخص کہ میرا ہے تو یہ کافی نہیں ہے، وہاں پر ہمیں دلیل چاہیے، حجت، شاہد چاہیے. رہی بات رؤیت ہلال میں، شب 30 میں اگر چاند نہیں دیکھا گیا تو استصحاب یہ ہے کہ پچھلا مہینہ بھی ختم نہیں ہوا ہے. اب رہی بات کیوں دیکھا گیا یا نہیں دیکھا گیا، تو موضوعات کی طرح ہے کہ اس مسئلے میں نے شاید بیان بھی کیا کبھی کہ اگر اہل فن آ کر کسی طرح بیان کر دیں، اگر بیان ہو جائے اور آپس میں اختلاف بھی نہ ہو اور ساری تقویمیں ایک بات کہیں، تو اگر اطمینان حاصل ہو جائے تو ہمارے لیے حجت ہو سکتا ہے.
دیکھیے اگر ایک ہی سلسلے میں معصوم کی دو طرح کی روایت آ گئیں تو اگر کوئی اور روایت نہیں تو یہ دونوں آپس میں ٹکرا کے ختم ہو جائیں گی. یہی ہمارا قاعدہ ہے, یہی قانون ہے روایت کے سلسلے میں اگر ٹکراؤ ہو. دیکھیے چاند کے سلسلے میں چاہے ذی الحج ہو کہ ہمیں دلیل خاص نہیں کہ چاند کیسے ثابت ہوگا, ہم عموم کے اوپر محترم صرف ماہ شوال میں اور ماہ رمضان کے سلسلے میں ہمارے پاس روایات ہیں, متعدد روایات متواترہ, چاہے معنی کے لحاظ سے تواتر یا اجمالی تواتر, کہ دکھنا چاہیے. لہٰذا شوال میں اور رمضان کے چاند میں ہم خصوصیت کے قائل ہوتے باقی دوسرے مہینوں کے مقابلے, حتیٰ ماہ ذی الحج کے مقابلے میں بھی ہم یہاں خصوصیت کے قائل ہوں گے جبکہ حج ہے اس میں. دیکھیے تقیہ کی بحث نہیں ہے, ربیع الاول ذی الحج میں کوئی فرق نہیں, اس میں موضوع ہے کہ اگر ہم مان لیں کہ ایک عادل کی گواہی سے بھی ثابت ہو جائے گا تو مان لیں گے, لیکن اگر ہمارے پاس دلیل ہے تو ہم اس دلیل پہ عمل کریں گے. یہ جو آپ نے شاید کہا, شاید ہٹا دیجئے, اگر ہمارے لیے ثابت ہو جائے کوئی چیز تو ہم اس پہ قبول کریں گے, لیکن جیسے ہی شاید آپ نے استعمال کیا اس کا مطلب یہ ثابت نہیں ہے. جب ثابت نہیں ہے تو حکم نہیں مرتب ہو سکتا. دیکھیے یہ خاص نہیں ہے کسی خاص جگہ سے یا وقت سے یا مہینے سے, اس کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت ہے کہ یہ خاص نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ خصوصیت ہے, عدم خصوصیت یعنی خاص نہ ہونے کے لیے ہمیں قرینے یا دلیل کی ضرورت ہے. اور اگر ہم شک کریں شاید سے کہیں تو کافی نہیں, کیونکہ اصل یہاں موجود ہے. اصل قانون یہ ہے کہ خصوصی ہے, خاص ہے اس مسئلے میں, مگر یہ کہ ہمارے پاس دلیل ہو کہ نہیں خاص نہیں ہے. دیکھیے مفہوم, دیکھیے یہ مفہوم جس کی آپ بحث کر رہے ہیں یہ ہے کہ یہ خاص نہیں ہے, یہ ہمارے ذہن میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ خاص ہے کہ نہیں ہے. تو اصل یہ ہے کہ خاص ہے. کیوں آخر اتنی تاکید کی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ خاص ہے. اور اگر ہم شک کریں کہ خاص نہیں ہے تو ہمیں دلیل کی ضرورت ہے. اصل یہ جو آپ کہہ رہے ہیں, اور فقہا نے بھی یہی بات کہی کہ کسی نے آ کر اس کو کہ کسی نے قید نہیں لگائی ہے, شرط نہیں لگائی ہے, وہ شاید اس کی کمی کی وجہ کہ فقہا سے مراد اطلاق نہیں ہے کہ ایک انسان خود دیکھے, یعنی شخص کا یہ شخص جو ہے اس کا دیکھنا ایک دلیل, چاند کو ثابت کرنے کی ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان خود سے دیکھے. اب اگر ایک انسان ایسا ہو جس کی آنکھ بہت تیز دیکھتی ہو, شارپ دیکھتی ہو,
اور 100 آدمیوں میں صرف اس آدمی نے دیکھا، باقی کسی نے نہیں دیکھا. اب اس پہ فقہا سے پوچھیں آپ کیا واقعی اس نے حجت ہے؟ خود کہتے ہیں نہیں حجت ہے، کیونکہ ایک نے دیکھا جس کی آنکھ زیادہ دیکھنے والی تھی، متعارف سے زیادہ تھی، لہٰذا خود اپنے لیے بھی حجت تھی. اس حد ترخص کے بحث میں، جبکہ روایت نہیں ہے، لیکن سارے علماء نے کہا ہے کہ اگر کسی کی آنکھ بہت تیز دیکھتی ہے، دور تک دیکھتی ہے، یا کان بہت دور تک سنتے ہیں، حد ترخص اس کی وہی رہے گی جو باقی لوگوں کے لیے، نہ کہ اس کے لیے بدل جائے گی. یعنی متعارف عام جنرل پبلک میں جو چیز عام طور سے یا ایوریج آپ کہہ لیں اس طرح سے ہوتی، وہی ہم قبول کرتے ہیں. ہمارے والد، یہ جو دوربین ہے آج ہمارے پاس، یہ تقریباً 100 سال پہلے کہ دوربین آئی ہیں. کہ جب مرزا تقی سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ دوربین سے دیکھو، جگہ معین کرو، لیکن عام انسان کی آنکھ سے دکھائی دے تب حجت ہے. دیکھیں تمام مطلق چیزیں، جتنی مطلق چیزیں ہیں، جتنی عمومی چیزیں ہیں، وہاں مصادیق عرف، مصادیق متعارف یعنی ایوریج حساب ہوتا ہے. ہاں اگر دوربین سے دیکھا اور اس کے بعد ہٹا کر عام انسان کی آنکھ سے دیکھا اور دکھ جائے، دیکھیے جہاں پر دوربین سے ہم جگہ کو معین کریں لیکن پھر سب لوگ دیکھ سکتے ہو، دیکھ لیں اور عام لوگ دیکھ سکے، وہاں یہ دوربین سے نہیں دیکھ رہا، عام انسان سے. دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہے کہ مغرب کے صفحے پہ، مغرب کے افق پر آسان نہیں ہوتا ڈھونڈنا، دوربین سے ڈھونڈ کر پھر عام انسان آنکھ سے دیکھے، یہ کافی ہے. دیکھیے اگر غیر متعارف 10 لوگ بھی ہوں، متعارف ہونا ضروری ہے، ایوریج ہونا ضروری ہے. پہلے دن سے فقہا ایوریج کے جملہ نہیں آیا ہے، لیکن فقہا نے اس کو تسلیم کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ مطلق کو ہم اس کا غیر متعارف، غیر ایوریج جو ہے اس میں مطلق کو ہم نہیں شامل کر سکتے. جتنی بھی ہمارے احکام ہیں، جتنی بھی روایات ہیں، جہاں مطلق بات کی گئی ہے، عمومی بات کی گئی ہے، وہاں ہم اس چیز کو قبول کریں گے جو سب کے لیے فراہم ہو، ایوریج. کیا حد ترخص پہ ایسا نہیں کہ نظرت کہ اکثر لوگ نہیں دیکھتے، اس انسان کو دکھائی دیتا ہے، اکثر لوگوں کو آواز نہیں سنائی دیتی ہے کہ انسان کو سنائی دیتی ہے، تو اس کا سنائی دینا یا دکھائی دینا معیار نہیں بنے گا. سب جہاں پر دیکھ پا رہے ہیں ایوریج لوگ، وہ معیار ہے. حد ترخص میں جو شخص مسافرت کرنا چاہتا ہے کہ یہاں سے روزے کو ختم کر سکتا ہے، نماز کو قصر کر سکتا ہے، حد ترخص کہاں ہے؟ ابھی سفر شروع نہیں ہوا ہے، یعنی سفر کر چکا ہے، شہر سے اتنی دور چلا گیا ہے جہاں سے اب شہر کی دیوار، گھر نہ دکھائی دے اور اذان نہ سنائی دے. اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کی کان تیز ہے اور آنکھ
بہت تیز بین ہے تو وہ حجت نہیں ہے اس کے لیے. عام لوگ جہاں سے نہ دیکھ پائیں اور عام لوگ جہاں سے نہ سن پائیں وہ حجت ہے. دیکھیں ہم حکمت کے ذریعے سے اور اخلاق کے ذریعے سے ہی بیان کر سکتے، اس کے علاوہ طریقہ نہیں ہے کسی کو کچھ سمجھانے. دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سینکڑوں نہیں ہزاروں میں حد الہی، حکم الہی کو انجام نہیں دیا، سزا کو انجام نہیں دیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں منافق تھے، میں تمسک نہیں کرنا چاہتا، ہزاروں تھے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے سے روایت ہے کافی، نماز پیغمبر ابی کے جنازے پر ہزاروں لوگ منافق جو تھے وہ صحیح ایمان لے گئے. اس کا مطلب ہزاروں تو ان میں کے ہزار صحیح ہو گئے ایک نماز کی وجہ سے پیغمبر کی. یہ سب حد ان کے اوپر جاری ہونی چاہیے تھا. امیر المومنین سے جنگ کی، جمل کے اور صفین کے، امیر المومنین کو سب کیا، امیر المومنین کو تکفیر کی. آئے تھے لوگوں کو قتل کرنے، ابن ملجم کی طرح قتل کرنا چاہتا. ابن ملجم بس قتل کر سکا، باقی لوگ نہیں کر سکے. کیا ان کے اوپر حد نہیں تھی؟ امیر المومنین کسی ایک پہ حد جاری نہیں کی. اس سے ایک عمل معصوم قول کی طرح حجت ہے. تو اس طرح کا نہ ہو. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے قید نہیں ہے کہ یہی مفہوم ہے، لیکن یہ ہمارے لیے حجت ہے. دیکھیے حکمت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تیز آواز میں نہ بات. حکمت اور موعظہ حسنہ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سختی نہیں چاہیے، لیکن اس طرح کی سختی جو حکمت کے ساتھ ہو. اگر آپ حد ترخص پہ پہنچ جائیں اور آپ دیکھ رہے ہیں گھروں کو، باقیوں کو نہیں دکھ رہا، صرف آپ کو دکھ رہا ہے، قاعدہ کیا ہے؟ آپ کے لیے بھی حجت نہیں ہے. جہاں سب کے لیے دکھنا ہو اور سب کے لیے نہ سننا ہو وہاں حجت ہے، حتیٰ اس کے لیے جو تیز دیکھتا ہو اور تیز سنتا ہو. آپ شیخ طوسی کتاب کو دیکھ لیں، دیگر علماء کی کتابوں کو آپ دیکھیں، سب میں یہ جملہ استعمال ہوا ہے کہ متعارف یعنی ایوریج، جو سب کے لیے ہو، عموم کے لیے. دیکھیں 100 لوگ ہیں، اس میں صرف ایک آدمی کو دکھائی دے رہا ہے، صرف ایک آدمی کو سنائی دے. اس کا مطلب اس کی آنکھ زیادہ دیکھتی ہے، اس کی آنکھ تیز بین ہے. یہ حجت نہیں ہے سب کے لیے. 60-70 لوگ مثلا 100 میں. میں نے دیکھا بھی بعض تصریح کرتے ہیں اپنے رسالے میں، اور اس کہ متعارف ہونا ضروری ہے، عمومی ہونا ضروری ہے، ایوریج ہونا ضروری ہے. فقہاء نے بیان کیا ہے کہ کسی کا چہرہ بہت بڑا ہو یا ہاتھ بہت چھوٹا ہے تو کہاں تک دھوئے گا؟ بس اس کا چہرہ بہت بڑا ہے، ہاتھ بہت چھوٹا ہے تو وضو میں کہاں تک دھوئے گا؟ مثلا اس کے یا بہت بڑا ہے، چہرہ چھوٹا ہے، ہاتھ بہت بڑا ہے، لمبا ہے، تو اب وہ کیا کان سے کان تک دھوئے گا؟ کیونکہ حکم یہ ہے کہ
بیچ کی انگلی سے لے کے انگوٹھے تک کے فاصلے کو دھونا ہے. تو یہاں مراد متعارف ہے، جیسا عام لوگوں کے ہاتھ جتنا بڑا ہوتا ہے اس لحاظ سے چہرے کو دھونا ہے، وہی متعارف ہر جگہ آئے گا. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو نجاست کے سلسلے. ایک پانی ہے جو کر ہے، اس کے اندر ایک قطرہ خون گیا، خون مل گیا، ختم نہیں ہوا ہے خون، لیکن ایک قطرہ تھا پانی میں حل ہو گیا. اب اگر ایک انسان اب اس کے اندر مائکروسکوپ میں رکھے اس نے، تو اس کو وہ ذرے خون دکھائی دیں گے. اگر پانی کم تھا، آب قلیل تھا، تو یہ ایک قطرے سے بھی نجس ہو جائے گا. لیکن اگر پانی کر تھا تو یہ ذرہ جو ہے، ایک قطرہ خون جو اس میں گرا ہے، یہ ختم نہیں ہوا ہے لیکن حل ہو گیا ہے، مل گیا ہے، لہٰذا اب اس کو پانی کہا جاتا ہے، لہٰذا حکم سے یہ پاک ہے. وہ لوگ اس کے اندر اگر ہم مائکروسکوپک دیکھیں تو شاید خون کے ذرے دکھائی دیں، لیکن اب وہ حل ہو چکا ہے، لہٰذا حکم پاک میں رہے گا. دیکھیے اگر اب لباس میں آپ آئیے، اگر لباس کے اوپر خون گرا تو اب اگر وہ پاک نہیں کیا گیا اور ختم ہو گیا اثر اس کا، لیکن اس کے اندر باقی ہے ابھی خون، تو وہ نجس ہے. اب ہم کر کی بحث نہیں کر رہے ہیں، قلیل پانی، ایک قطرہ خون بھی، ایک مثال کے طور کے اوپر ایک قطرہ خون اتنا چھوٹا کہ صرف مائکروسکوپ سے دیکھا جا سکے، اگر وہ ایک گلاس پانی میں گر جائے، ایک ذرہ خون اتنا کم ہے کہ دکھتا نہیں ہے، تب بھی نجس ہو جائے گا. کیونکہ حکم یہ کہ کر جو ہے وہ نجس نہیں ہوتا، غیر کر نجس ہو جائے گا. متقدمین و متاخرین علماء نے اس تعبیر کو استعمال کیا ہے. وہ کر اور جاری میں ہے. وہاں ہے کہ اگر رنگ اور بو و ذائقہ بدل جائے تو نجس ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. لیکن ایک لیوان پانی میں، یعنی ایک گلاس پانی میں یا ایک جگ پانی میں خون ایک قطرہ گر گیا جس سے کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا ہے، لیکن پھر بھی نجس ہو جائے گا. ہاں اب اگر مثال کے طور پر کپڑے پہ خون گرا تھا اور اس کو دھو دیا، پاک کر دیا، اب اگر اس کو مائکروسکوپ سے دیکھے تو وہاں شاید خون کے کچھ دھبے دکھائی دے مائکروسکوپ سے، لیکن چونکہ پانی سے یہ پاک کر چکا ہے تو حکم طہارت میں آ جائے گا، ولو مائکروسکوپ سے دکھائی دیتا ہو رنگ اس کا. اگر یہ شرط کر دیجئے اس کو 50 مثلا لاکھ کا گھر ہے، تو اگر وہ کم قیمت میں آپس میں طے کر لیں تو علمی بحث کے لحاظ سے آپس میں معاہدہ اگر کر لیں تو حکم یہ ہے کہ معاہدے پہ عمل کرے. المؤمنون عند شروطہم، جو آپ یہ اطلاق ہے، یہ شرط ہے.
بعض کہتے ہیں کہ شرط یا وہ آپس کے معاہدے جو معاملے میں ہوں خرید و فروخت میں وہاں نہیں. میں کہتا ہوں نہیں, ہر جگہ علمی بحث ہم کر رہے ہیں, ہر جگہ جہاں بھی مومن نے کوئی معاہدہ کیا اس پہ عمل کرے, چاہے وہ معاملہ جو ہو تجارت ہو, چاہے ایسا ہی اخلاقی معاملہ ہو, کوئی بھی معاملہ ہو. دیکھیے اگر شرط کر معاملے میں کی ہے تو اس شرط پہ عمل کرنا ہوگا. میں نے اس کو تقیہ کے سلسلے میں کئی دفعہ ذکر کیا کہ مرحوم شیخ انصاری کا ایک پورا کتابچہ ہے تقیہ میں, کہ تقیہ بھی باقی احکام کی طرح کبھی کبھی واجب ہوتا ہے, کبھی کبھی حرام ہو جاتا ہے, کبھی کسی مستحب ہو جاتا ہے, کبھی کبھی مکروہ ہے, کبھی جائز ہے, خالی کبھی کوئی مباح ہے. تو تقیہ کے موارد مختلف ہیں اور اس کے لحاظ سے حکم مختلف ہو جاتا ہے. دیکھیے دو معاملے اگر آپس میں دونوں پارٹیاں آپس میں طے کر لیں معاملے کو, کسی شرط کو, کسی مسئلے اگر قبول کر لیں تو اس کے اوپر عمل کریں گے. اگر کوئی دعویٰ کرے تو ایک حکم دوسرا ہو جاتا ہے. Gracias.